الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، آپ کا ہوسٹ انور اتاری آپ کی بارگاہ اقدس میں حاضری کی سعادت نصیب کرتے ہوئے آج پھر آپ کی بارگاہ اقدس میں کچھ عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، یہ میرے پاس ایک پیاری سی کتاب ہے سچی حقائق، جو آپ کو نظر آ رہی ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو موقع ملے تو آپ بھی ضرور اس کتاب کا مطالعہ کریں، بڑی پیاری سی کتاب ہے۔ ان کے مصنف بھی بتا دیتا ہوں کہ سلطان الواعظین حضرت مولانا ابو النور محمد بشیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ تو ناظرین کرام، اس کتاب سے ایک حقائق آپ کی بارگاہ اقدس میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ دعا قبول کیوں نہیں ہوتی ہے۔ حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک روز حضرت ابراہیم بن ادہم بصری کے بازار سے گزر رہے تھے تو لوگوں نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ حضور، قرآن میں خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا، اور ہم ایک مدت تک دعا مانگتے رہے ہیں مگر قبول نہیں ہوتی، اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جواب دیا، اے لوگو، تمہارے دل 10 چیزوں سے مردہ ہو گئے ہیں، پھر تمہاری دعا کیسے قبول ہو؟ ناظرین کرام، وہ 10 چیزیں جو ہیں وہ آپ کی بارگاہ اقدس میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں، سنیں تفصیل کے ساتھ۔ نمبر 1 کہ تم نے خدا کو پہچانا مگر اس کی معرفت کا حق ادا نہ کیا۔ نمبر 2 تم نے قرآن پڑھا مگر اس پر عمل نہ کیا۔ نمبر 3 تم نے محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دعویٰ کیا مگر ان کی سنت پر عمل نہ کیا۔ نمبر 4 تم نے عداوت شیطان کا دعویٰ کیا مگر اس کی مخالفت نہ کی۔ نمبر 5 تم نے جنت کو چاہا مگر اس میں دخول کے لیے عمل نہ کیا۔ نمبر 6 تم نے جہنم سے پناہ مانگی مگر خود ہی اپنے نفس کو اس میں ڈال دیا۔ تم نے موت کو حق جانا مگر اس کے لیے تیاری نہ کی۔ تم نے بائیوں کی عیب جوئی کی مگر اپنے عیب نہ دیکھے۔ نمبر 9 ہے تم نے اللہ کی نعمتیں کھائیں مگر اس کا شکر ادا نہ کیا۔ نمبر 10 تم نے مردوں کو دفن کیا مگر عبرت حاصل نہ کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، اس سے ہمیں جو سبق ملتا ہے آئیے وہ بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سبق یہ ہے کہ اپنے ظاہر و باطن کو پاک اور صاف ستھرا کر کے اور زبان کو اللہ عز و جل کی یاد سے معطر کر کے جو دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے، اور اگر کوئی ہماری دعا قبول نہ ہو تو یہ ہمارا قصور ہے، نہ کہ اللہ عز و جل کی طرف سے کوئی کمی ہے۔ ناظرین کرام، آپ ثواب کی نیت سے ہمارے اس چینل کو لائک کر لیں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا نوٹیفیکیشن آن کر دیں تاکہ آنے والی ہماری جو بھی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔